سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کراتی چلوں. مائدہ اشرف کلینکل سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات. اور آج ہم جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس چیز پہ بات کریں گے کہ نفسیاتی مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے اور یہ ہوتے کیا ہیں. مطلب بہت سے لوگوں کو نفسیاتی مسائل کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاگل ہونے کو ہی نفسیاتی یا سائیکولوجیکل پرابلمس کہا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہی اویئرنیس ہے جو آج میں نے یہ سٹارٹ کی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید بھی گفتگو کرتے رہیں گے، اور آپ کے سوال اور جواب کے بھی سیشنز ہم کریں گے جس میں آپ لائیو کویشچن اینڈ آنسرز کرو گے اور ہم اس کے جواب دیں گے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ نفسیاتی مسائل کیا ہیں. بہت سے ہمارے اس سوسائٹی میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاگل ہونا یا پھر اپنے حواس کھو بیٹھنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا اور بچگانہ حرکتیں کرنے کو ہی پاگل کہا جاتا ہے. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جو پاگل ہونا ہے نا، یہ بہت ہی ایک مایوس کن حالت ہوتی ہے جس میں آپ یوں سمجھیں کہ لا علاج مرض بن جاتا ہے. اور اس کو ہم مالی خولیا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم مینیا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم بائی پولر بھی کہہ سکتے ہیں. ایسی کنڈیشنز جس میں ہمارا مریض جو ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور حقیقت کی دنیا سے کٹ جاتا ہے. اس کو اپنے کرنے پہ، اس کو اپنی باتوں پہ، اس کے اپنی ارادوں پہ، اس کے کرنے والے کاموں پہ اپنا اختیار جو ہے وہ ختم ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ایسا پیشنٹ جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں دے پاتا، اپنے صاف ستھرے ہونے کے اوپر توجہ نہیں دے پاتا. اس کو یہ تک بھول جاتا ہے کہ برش کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور روزمرہ کی روٹین کی یہ چیزیں جو ہیں، مثال کے طور پہ جو اپنے سنوارنے کی، اپنے کو صاف ستھرا رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بیسک استعمال کی چیزوں کا بھی ان کو نہیں پتہ چلتا، بھول جاتا ہے. بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے اندر. پھر سمجھ بوجھ کی طاقت بالکل ختم ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. آپ یقین جانیں، ہمارے ایسے پیشنٹ جو کہ جن کے بارے میں ہماری سوسائٹی سمجھتی ہے کہ ان کو ہی پاگل کہا جاتا ہے، تو ایسے مریض ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جو کھانا کھا لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کھانا بھی ہم نے کھایا یا نہیں کھایا. یہ ایک وہ صورتحال ہے جس میں اللہ لوکی کہنے لگ پڑتے ہیں لوگ ایسے مریضوں کو. اور ٹھیک ہے کہ ایسے مریضوں کو ہم بالکل 100% ہم کہتے کہ صحت یابی نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے مریض ہمارے بہت اچھے طریقے سے مینج ہو سکتے ہیں. اس حد تک مینج ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا مینٹین کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے لگ پڑتے ہیں، اور ایسی حرکتوں سے باز رہتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے لیے یا پھر ان کے اپنے لیے کارآمد نہیں ہوتی بلکہ نقصان دہ ہوتی ہیں. اگر وہ اتنا ہی سیکھ جائیں اور ایک سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث نہ بنے یا اپنے لیے وہ نقصان کا باعث نہ بنے، تو یہ بہت بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کسی ایک ماہر نفسیات کے لیے، ایک سائیکیٹرسٹ کے لیے، کہ وہ ہم اپنے مریض کو اس حد تک مینج کر لے. زیادہ تر ایسے مریض ہمارے جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، ان کو داخل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں یا پھر وہ ان کو بند کر کے رکھنا پڑتا ہے. ان کی سمجھ بوجھ بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک واقعی ذہنی مریض، نفسیاتی مریض کے بارے میں جو کہ اپنی سمجھ بوجھ کھو بیٹھتا ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ بات ضرور آج کرنا چاہوں گی کہ نفسیاتی مسائل اصل میں کہتے کس کو ہیں. سائیکولوجیکل آپ کو پرابلمز جو ہوتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں. اچھا، اس میں نا آپ کو میں یہ عام طور پہ ہمارے ارد گرد کے لوگ، زیادہ تر خواتین کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کو سایہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اس میں آپ کو ٹھیک ہے، آپ اپنے عقیدے کے مطابق اس کے دم درود بھی کرائیں، اس کا آپ نے جو کروانا ہے، لیکن برائے مہربانی اس کو کسی ماہر نفسیات یا سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور لے جائیں، کیونکہ اس کے برین کے
کچھ جو ہیں وہ کچھ ہارمونس اپ سائڈ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، اس کے لازماً کچھ ایسے پرابلمس بنے ہوتے ہیں جن کو اگر ایکوریٹلی مینٹین کیا جائے اور ٹریٹمنٹ اس کی دوائی کے ساتھ اور سائیکولوجیکل تھیراپیز کے ساتھ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر اور افیکٹو ہوتی ہے. یہ پروو ہو چکا ہے ہمارے ہاسپٹلز میں، ہماری کلینکس میں. اب بات کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کی جو ذہنی نفسیاتی امراض کے علاوہ کسی ذہنی دباؤ میں ہیں، کسی گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی، بیجا قسم کا خوف، کچھ اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں. ذہنی نفسیاتی مسائل بہت طرح کے ہیں، ہم ان کو اگر تفصیل سے بات کرنے لگ پڑیں گے تو وہ تو ایک بہت لمبی جس کو ہو جائے گی، لیکن اس کے بارے میں ہم ڈے بائی ڈے اور کچھ ایپیسوڈز میں بات کریں گے. آج ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ذہنی نفسیاتی مرض کس کو کہا جائے اور کس کو نہ کہا جائے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ہیلدی انسان کے لیے جو کہ ایک نارمل کلچر میں، نارمل سوسائٹی میں اپنے آپ کو مینٹین طریقے سے، اسٹرگلنگ طریقے سے، ہیلدی طریقے سے اس کو ٹیکل کر رہا ہے اپنے ورکنگ ایریا میں، اپنے گھر کے ایریا میں، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں میں، اپنی کمیونٹی میں ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں اور ہیلدی طریقے سے لے رہا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ ایک ہیلدی پرسن جس کے اوپر سٹریس آتا ہے تو کیا وہ اپنے سٹریس کو مینٹین کر پاتا ہے؟ کیا وہ اپنے سٹریس کو اچھے طریقے سے کارآمد بناتا ہے، یا پھر اس سٹریس کے اندر دب جاتا ہے اور روز بروز یہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ میرے پاس جو آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا ہے، اور بعد میں جب ہسٹری لیتے ہیں ہم، بہت سی تفصیلات لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سٹریس ہے صرف اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کا سٹریس بھی ہم بہت اچھی طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں. آج کل کام کا دباؤ لوگوں پہ اتنا زیادہ ہے، فائنینشلی سٹریس بہت زیادہ ہے، اسٹوڈنٹس پہ پڑھائی کا دباؤ بہت زیادہ ہے، کمپٹیشن کا بہت زیادہ دورہ ہے. ہر چیز ہم لوگوں نے اپنے سروں پہ سوار کی ہوئی ہے، تو سٹریس کیوں نہ ہو؟ سب سے پہلے تو ہماری سوسائٹی کے لوگ اس چیز کا بہت سٹریس لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس چکر میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سٹریس میں لے جاتے ہیں اور یہ اس سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں کو سیٹسفائیڈ کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو سٹریس میں لے لیتے ہیں. اب جب وہ مستقل سٹریس لیتے رہتے ہیں تو ان کے ذہن پہ دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے کنٹرول سے پھر باہر ہو جاتی ہے سچویشن. اب ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں جن کو چھوٹے موٹے پرسنالٹی ایشوز آتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں تھوڑی بہت ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، لائف کو ٹیکل کرنے کے کچھ انداز ان کو سکھانے پڑتے ہیں، ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ کیسے نپٹا جائے، کہاں بولا جائے اور کہاں نہ بولا جائے، ٹھیک ہے، اور کہاں کس طرح سے ایکٹ کیا جائے، ڈیفیکلٹ سچویشنز کو کیسے ٹیکل کیا جائے. یہ سب بھی بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس تب ہی جاتے ہیں جب آپ کو کوئی بیماری نفسیاتی ہوتی ہے، بلکہ آپ ماہر نفسیات کے پاس تب آپ کا جانا زیادہ ضروری ہے جب آپ لائف میں کچھ ڈیفیکلٹیز ایسی فیس کر رہے ہیں جن کو آپ اکیلے ہینڈل نہیں کر پا رہے، اور اس کے بعد آپ کے ارد گرد کے دوست، بہن بھائی، والدین، آپ کا جو اپنا کوئی ہے وہ بھی آپ کا پوری طرح سے ساتھ نہیں دے پا رہا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کنسلٹ کرو. آپ یقین جانیں ایک ہی سیشن میں، ایک ہی گفتگو میں ہمارا پیشنٹ، ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ اس قدر سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل کی ایک ایک بات ہمارے آگے رکھتا ہے اور ہمارے ساتھ ڈسکس کرتا ہے پرابلم، اور ہم وہ پرابلم پہ فوکس کرنے کی بجائے اس کے سلوشن پہ فوکس کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت بہت بہتری آ جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم ان لوگوں کی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنلی ہائی پروفائل ہیں، جن کو روزمرہ کی زندگی میں بہت وہ مصروف ہیں، وہ بہت گروئنگ ہیں، وہ سکسیسفل ہیں. اب ان کو اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے بہت سی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جب ہائی پروفائل ہوتے ہیں تو کام کا سٹریس
بھی زیادہ ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ مینیج بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بیک پہ کوئی نہ کوئی اسٹریس ایسا چل رہا ہوتا ہے جس کو وہ نہیں سنبھال پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کنسلٹیشن بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کنسلٹیشن کروا لیتے ہیں، اپنی کونسلنگ کروا لیتے ہیں، تو کونسلنگ کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی لائف میں ایک ٹریک پہ لے کے آ جائے، آپ کو ڈائریکٹڈ اور گول اورینٹڈ بنایا جائے، آپ کے کلیئر کٹس ٹارگٹس ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی کنفیوژن دور کی جائے، آپ کے ایزیومز جو ہیں، زبشنز جو ہیں، ان کو ریالٹی کے ساتھ میچ کیا جائے، اور جو انجانے خوف دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالا جائے اور اس کو ٹیسٹ کیا جائے کیا واقعی وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، پریشانی کا باعث ہے یا نہیں ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے میری گفتگو سنی۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا بتانے کا کہ سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی پاگل ہی ہو اور تو وہ اپنا ذہنی نفسیاتی علاج کرواتا ہے، بلکہ اپنی زندگی کو، اپنے کیریئر کو گروم کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، سکسیزفل ہونے کے لیے ہمارے اس معاشرے کے ہر دوسرے تیسرے بندے کو کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ جب ماں بہن بیٹیوں اور پھر والدین اور پھر بہنوں بھائیوں میں اور دوستوں میں اتنا ٹائم نہ رہے جس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی کونسلنگ کی جائے، تو اس معاشرے میں پھر میرا خیال ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس ہی جا کے اپنی کونسلنگ کرا لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پہلے زمانے تھے جب لوگ مل جل کر بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کی کونسلنگ کرتے تھے، دوسروں کے مسائل کو سمجھتے تھے۔ آج کل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ تنقید کرنے کے بعد ایک دوسرے کو ڈسکریج کر کے اور کنفلکٹ بیسس پہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بہت کم کیسز ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سیشن۔ انشاءاللہ میں دوبارہ پھر سے اسی قسم کے ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے اور آپ کے ساتھ بلکہ کمنٹس شیئر بھی کریں گے۔